السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر قاسم نے کوڑے کے ڈھیر سے روٹی اٹھا کر کھاتے ہوئے معصوم بچے کو دیکھا تو فوراً گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر لپکے۔ شانی کے چہرے پر چونٹیاں چپکی ہوئی تھیں اور ڈاکٹر قاسم کی بیوی نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی باہر نکلی اور ممتا بھرے انداز سے شانی کا چہرہ صاف کرنے لگیں۔ شانی ان لوگوں کو دیکھ کر گھبرا گیا اور بھاگتے ہوئے ایک میلے کپڑوں کی گٹی کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر قاسم کی نظر جیسے ہی اس عورت پر پڑی، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ اس کی کزن۔ میں اپنی اسٹڈی میں بیٹھا کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا جب اچانک کمرے کا دروازہ کھول کر میری بیوی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ پاس کی تھی اور واپسی اپنی نظر کتاب کے لفظوں پر مرکوز کر لی تھی، لیکن اچانک میری بیوی نے آتے ساتھ میرے ہاتھ سے کتاب چھین لی اور ایک طرف رکھتے ہوئے میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے حیران ہو کر اپنی بیوی کو دیکھا تھا۔ آج تک انہوں نے اس طرح کبھی برتاؤ نہیں کیا تھا۔ وہ بہت ہی سمجھدار اور رکھ رکھاؤ والی عورت تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، ڈاکٹر صاحب کب تک ان کتابوں کے اندر ہی گم رہیں گے؟ تھوڑی بہت ہمیں بھی توجہ دے دیجیے۔ میں مسکرایا تھا اور ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، فرمائیں بیگم صاحبہ، کیا کر سکتے ہیں ہم آپ کے لیے؟ چند لمحے وہ خاموش رہی تھی اور پھر سر جھکا کر بولی، میں سوچ رہی تھی کہ آج ہم یتیم خانے چلتے ہیں، چھوٹے بچے کو کپڑے اور کھانا وغیرہ فراہم کر کے آتے ہیں۔ کافی ٹائم ہو گیا ہے، نہ آپ کو چھٹی ملتی ہے اور نہ مجھے۔ ہمارا فرض بنتا ہے اگر اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے تو اس میں سے بانٹیں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں کھل اٹھا تھا۔ میری بیوی کی ذہانت بہت اچھی تھی۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا کہ ٹھیک ہے، آپ تیار ہو جائیں، میں کپڑے اور کھانے کا بندوبست کرتا ہوں، پھر دوپہر تک ہم نکلتے ہیں۔ جبکہ وہ فوراً ہی چہک اٹھی تھیں اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولیں کہ آپ جیسا شوہر نصیب والی لڑکیوں کو ملتا ہے، خدا آپ جیسا شخص ہر ایک کو عطا کرے۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے چلی گئی تھیں، جبکہ ایک لمحے کے لیے میرے دل نے مجھ سے پوچھا تھا، کیا واقعی مجھ جیسا آدمی ہر عورت کو ملنا چاہیے؟ میں نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا تھا اور اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، میری ماضی میں کی ہوئی غلطیوں کو اے رب معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج بھی جب میں اس غلطی کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے۔ رب العالمین، بس آپ سے ایک ہی دعا ہے، کبھی بھی میرا ماضی میری بیوی کے سامنے بیان نہ ہو، ورنہ میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ چند لمحے میں اپنی جگہ پر ہی کھڑا اس دردناک ماضی کو یاد کرتا رہا اور پھر سر جھٹک کر میں سیدھا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ ارادہ اب میرا کچھ کپڑے اور کھانے کا بندوبست کرنے کا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے میں نے کچھ ہی گھنٹوں میں اچھے کپڑے اور کھانے کا بندوبست کر لیا تھا اور ایک یتیم خانے کا ایڈریس دے کر میں نے سب چیزیں وہاں پہنچانے کا حکم دے دیا تھا۔ میرا ارادہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی سامان وہاں پہنچانے کا تھا، پھر میں اپنے ہاتھوں سے سارا سامان ان بچوں کو تقسیم کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آیا تو میری بیوی بالکل تیار کھڑی تھی، آئینے میں جھمکے پہن رہی تھی اور میں ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اچانک ہی میری نظر ان کی آنکھوں پر گئی اور بے اختیار بولا، زرینہ آپ روئی ہیں؟ میرا محض اتنا کہنا تھا کہ وہ بے اختیار میرے سینے سے لگ گئی تھی اور گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی تھی۔ ان کا رونا میری جان لے رہا تھا۔ میں ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا کہ کیا ہوا ہے زرینہ؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کوئی بات ہوئی ہے یا اماں نے کچھ کہا ہے؟ میری بات سن کر انہوں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور مجھ سے علیحدہ ہوتے ہوئے بولی تھی کہ خدا مجھ پر رحم کیوں نہیں کھاتا قاسم؟ میں ہر کچھ تو کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، روزہ رکھتی ہوں، باقاعدگی سے صدقہ دیتی ہوں، زکوٰۃ نکالتی ہوں، غریبوں کی مدد کرتی ہوں، پھر بھی اللہ مجھ پر رحم کیوں نہیں کھاتا؟ میرا قصور کیا ہے؟ اپنی بیوی کی بات سن کر میں نے دہل کر ان کی طرف دیکھا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ ہوا کیا ہے؟ کچھ تو بتائیں۔ جبکہ وہ روتے ہوئے بولی، کیا آپ کو نہیں معلوم مجھے کیا ہوا ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتہ کہ میرے دل میں کیا درد پنپ رہا ہے؟ ان کی بات سن کر میں نے ضب سے مٹھیاں بھینچ لی تھیں اور شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولی کہ شادی کو 5 سال ہو گئے، آج تک میں اولاد کے لیے ترس رہی ہوں، لیکن کیوں؟
آخر مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ یہ بات آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آپ کا چیک اپ ہو چکا ہے، میرا چیک اپ ہو چکا ہے، ہم دونوں میں کوئی کمی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیوں دیر کر رہے ہیں؟ ایسا کیا گناہ کر دیا ہم نے؟ ہم بھی تو معمولی انسان ہیں، بلکہ ہم تو مسیحا ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، انہیں ٹھیک کرتے ہیں۔ اپنی بیوی کی باتیں سن کر ایک دردناک لمحہ میری آنکھوں کے سامنے آیا تھا، جسے میں نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے سر جھٹکا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا کہ بس زرینہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایک ہی بات کر کر کے تم مجھے بھی اذیت دیتی ہو اور خود بھی مسلسل اذیت کا شکار رہتی ہو۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ رہی ہو میرے؟ میں نے بے اختیار اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ انہی ہاتھوں کا واسطہ ہے تمہیں، خدا کے لیے اب اس بات کو سوچنا چھوڑ دو۔ کیا میں تمہیں اولاد کے لیے بولتا ہوں یا امی تمہیں کسی چیز کا طعنہ دیتی ہیں جو تم ایک بات سوچ سوچ کر خود کو بیمار کرتی رہتی ہو؟ حالانکہ تم خود ایک ڈاکٹر ہو، تمہیں ساری کنڈیشن معلوم ہے۔ اس کے باوجود میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی تھی، ڈاکٹر صاحب آپ بھی جانتے ہیں سوچ ایک فطری عمل ہے، اس پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ میں جتنا بھی اپنی سوچ کو جھٹکنے کی کوشش کر لوں، ایک نہ ایک وقت مجھے یہ بات ضرور اندر ہی اندر کھاتی ہے۔ لیکن میں کیا کروں؟ چھوڑیں ان باتوں کو، ہم چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ باہر چلی گئی تھی، جبکہ مجھے ایک ایسی مشکل میں مبتلا کر چکی تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ ہماری اولاد کیوں نہیں ہو رہی، آخر کیوں مجھے اللہ باپ نہیں بنا رہا۔ میں نے ایک بار پھر اپنے رب سے دعا کی تھی کہ میری مشکلوں کو آسان فرما، مجھ پر رحم فرما، لیکن کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ مہر ڈال دیتا ہے اور ان کچھ لوگوں میں میرا بھی شمار ہو جاتا ہے۔ میں باہر آیا تو میری بیوی اماں کے ساتھ بیٹھی ہوئی جانے کی بات کر رہی تھی، جبکہ میری ماں نے ایک نظر مجھے دیکھا اور دوسری نظر میری بیوی پر ڈال کر محبت پاش لہجے میں بولی تھی، اپنا دل چھوٹا نہ کیا کرو زرینہ، یہ اللہ کی دین ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کمرے سے رو کر آئی ہو اور مجھے پتہ ہے کہ تم کیوں رو کر آئی ہو، مگر بیٹا یہ سب بے وقوفی ہے، ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہم انسان کچھ نہیں ہیں، اگر وہ چاہے تو تمہارے گھر اولاد ہو جائے گی اور اگر وہ نہیں چاہے گا تو تم کچھ بھی کر لو، تم کبھی بھی اولاد سے آراستہ نہیں ہو سکتی۔ جبکہ میری بیوی نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے سر ہاں میں ہلا رہی تھی۔ بعد میں نے ہی امی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا اور زرینہ کو دیکھتے ہوئے بولا، چلو ہمیں دیر ہو رہی ہے، وہاں جا کر کھانا کپڑے بھی تقسیم کرنے ہیں اور پھر واپس بھی آنا ہے، ہو سکتا ہے شام تک عائشہ اپنے بچوں کے ساتھ آ جائے۔ میری بات سن کر زرینہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ عائشہ کے بچوں سے اس کا بہت دل لگتا تھا۔ وہ فوراً بولی، ٹھیک ہے، واپسی پر کچھ سامان بھی لیتے آئیں گے۔ میں نے سر کو ہاں میں ہلایا تھا اور امی کو خدا حافظ بول کر اسے لیے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ میرا دل خود بوجھل ہو چکا تھا، صبح سے ہی وہ مجھے ایسی کشمکش میں مبتلا کر رہی تھی کہ بار بار مجھے اپنی ماضی یاد آ رہا تھا اور اپنی اسی غلطی کو یاد کر کے میرا دل بار بار تڑپ رہا تھا۔ میں نے فرنٹ ڈور کھولا تو وہ سیٹ پر اپنا دوپٹہ سنبھال کر بیٹھ گئی، جبکہ میں بھی گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ گارڈ نے دروازہ کھولا تو میں سیدھا گاڑی روڈ پر ڈال گیا۔ نظر روڈ پر تھی اور لیکن دماغ کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ اچانک ہی ماضی کی ایک پرچھائی میری آنکھوں کے سامنے آئی۔ گرمیوں کی سخت دوپہر تھی، میں اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ استعمال کر رہا تھا کہ جب کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ میری کزن سلطانہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ایک نظر اس پر ڈال کر میں نے واپس اپنی نظریں لیپ ٹاپ پر جما دی تھیں۔ وہ قدم بہ قدم چلتی ہوئی میرے پاس آئی تھی اور میرے سامنے کھڑی ہوئی بولی کہ کب سے میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ آپ کو معلوم ہے مجھے آپ کو ایک بہت بڑی خبر دینی ہے۔ سلطانہ کی بات سن کر میں نے بیزاری سے سر جھٹکا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا کہ اب کیا مصیبت آ گئی ہے؟ میرا سرد لہجہ سن کر وہ تھوڑا گھبرا کر بولی تھی کہ کیا ہو گیا قاسم؟ پہلے آپ اس طرح کبھی برتاؤ نہیں کرتے تھے، لیکن کچھ دن سے میں نوٹ کر رہی ہوں آپ چھوٹی چھوٹی سی بات پر مجھ سے الجھ رہے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا تھا کہ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، کتنا بھی میں تمہیں سمجھا لوں، جب میں کام کر رہا ہوں کمرے میں نہیں آیا کرو، مگر تمہیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی، اور پھر جب میں تمہارے ساتھ روڈ ہوتا ہوں تو تم مجھ سے ہی الجھتی ہو۔
ارے بھائی باہر جاؤ، مجھے کام کرنا ہے۔ میری بات سن کر وہ بولن کہ قاسم ابھی پلیز سارے کام چھوڑ کر میری بات سن لیں۔ میں جانتی ہوں میں آپ سے اکثر لڑائی کر لیتی ہوں، لیکن ابھی فی الحال میری بات سن لیں۔ بہت بڑا مسئلہ ہو چکا ہے۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں مجھے خطرے کی علامت محسوس ہوئی تھی۔ میں نے ایک نظر سلطانہ پر ڈالی تھی اور سرد لہجے میں بولا کہ کیا ہوا؟ اب کون سی مصیبت سر پر آن پہنچی ہے جو تم اس طرح میرے سر پر کھڑی ہو بکواس کر رہی ہو؟ میری بات سن کر چند لمحے وہ خاموش رہی تھی اور پھر اچانک اس نے پریگننسی اسٹک میرے سامنے کی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ قاسم میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا یہ سب شادی سے پہلے سے ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی۔ دیکھیں اب کیا ہو گیا، آپ کی امی کو پتہ چل جائے گا اور میرے گھر میں پتہ چل جائے گا، میں سارے جہان میں بدنام ہو جاؤں گی۔ قاسم خدا کے لیے کچھ کریں ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر چند لمحے میں اس کو دیکھتا رہ گیا اور پھر فوراً بولا کہ زیادہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں 2-3 گولیاں لا کر دوں گا، تم اسے نگل لینا، پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا، زیادہ ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے۔ میں مزید گہری سوچ میں جاتا اچانک ہی گاڑی ڈگمگائی تھی۔ میں فوراً حال میں لوٹا تھا، میں نے فوراً گاڑی کو بریک لگایا تھا۔ بروقت گاڑی سنبھال لینے کی وجہ سے خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا تھا۔ میری بیوی مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ کیا کر رہے ہیں قاسم، خدا کو مانے، ابھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا، حد کرتے ہیں آپ، دھیان سے گاڑی چلائیں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں نے سر کو ہاں میں ہلایا تھا، آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو صاف کیا تھا اور ڈیش بورڈ سے پانی کی بوتل اٹھا کر 2-4 گھونٹ حلق میں انڈیلے تھے۔ اپنی سانس بحال کر کے میں نے ایک بار پھر گاڑی یتیم خانے کی طرف موڑ لی تھی۔ میری بیوی مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ کیا ہوا ہے قاسم، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ آپ مجھے کافی پریشان لگ رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے بات کو گھما دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا کہ تمہیں معلوم ہے نا، جب جب تم روتی ہو میرا حال ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ کتنی بار میں نے تمہیں سمجھایا ہے اپنے آنسو نہ بہایا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میری بات سن کر زرینہ مسکرائی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ آپ کی محبت کی وجہ سے آج تک میں خوشحال زندگی گزار رہی ہوں، ورنہ وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا کہ جب آپ مجھ سے سرد ہو جائیں گے۔ اور میں بے اختیار بولا تھا کہ اور وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم یتیم خانے پہنچ آئے تھے۔ میرا اور میری بیوی کا استقبال بہت اچھے طریقے سے کیا گیا تھا۔ کھانا اور کپڑے کے سامان کو اندر پہنچا دیا گیا، بس میرا اور زرینہ کا انتظار کیا جا رہا تھا تاکہ ہم آئیں اور اپنے ہاتھوں سے یہ سارا سامان تقسیم کر سکیں۔ زرینہ ساری چیزیں دیکھ کر کافی خوش تھی اور باقاعدہ اس نے مجھے گلے لگا کر شکریہ ادا کیا۔ ہر چھوٹے بچے سے وہ اتنی خوش اخلاقی سے مل رہی تھی کہ بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ زرینہ بہت اچھی عورت تھی، لیکن صرف اور صرف میرے گناہوں کی اذیت جھیل رہی تھی۔ ایک چھوٹی بچی کو گود میں لیتے ہوئے وہ میری طرف مڑی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ کاش ہماری بھی بیٹی ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے بچوں کی چیزیں لینے کا بہت شوق ہے۔ میں نے سر کو ہاں میں ہلایا تھا اور اس بچی کے سر پر ہاتھ پھیر کر زرینہ کو دیکھتے ہوئے بولا، جلدی جلدی ملاقات کر لو سب سے، پھر نکلنا بھی ہے، مجھے ایک میٹنگ کے لیے بھی اسپتال جانا ہے۔ بے شک جونیئر ڈاکٹرز کی چھٹی ہے، مگر ہم سینئر ڈاکٹرز کو آج ایک ساتھ بیٹھ کر کچھ اسپتال کے متعلق ڈسکشن کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ فوراً ہی آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ میں ایک طرف پلر کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر وہی منظر گردش کرنے لگا تھا۔ اگلے روز ہی سلطانہ کے لیے وہ گولیاں لے کر آیا تھا اور میں جانتا تھا کہ یہ اس کے صحت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسی گولیوں کے ذریعے عورت ماں ہی نہیں بن پاتی۔ میں اس کے کمرے میں کھٹکا کر دروازے داخل ہوا تو وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ نہیں قاسم، میں نے ساری رات اس بارے میں سوچا، مگر میں اتنا بچہ ختم نہیں کر سکتی۔ فیوچر میں ہم دونوں نے شادی کرنی ہے اور پھر کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ میں حاملہ کب ہوئی اور کیوں ہوئی۔ خدا کے لیے قاسم میرا بچہ ختم نہ کریں۔ میں نے سن رکھا تھا کہ ایسی گولیوں سے عورتیں کبھی دوبارہ ماں نہیں بن پاتیں۔ اس کی بات سن کر میں نے بے اختیار اس کا جبڑا سختی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرا کر بولا تھا کہ میرے سامنے فضول گوئی سے پرہیز کیا کرو، میں نے بس کہہ دیا ہے سو کہہ دیا، تم یہ گولیاں نگل رہی ہو اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ میں نے زبردستی اس کے منہ میں گولیاں انڈیلی تھیں اور پانی کا گلاس منہ سے نکال دیا تھا
اور مگر وہ فوراً ہی وہ گولیاں اگل چکی تھی اور مجھے زور سے دھکا دے کر باہر کی طرف دھکا دیا۔ میرا دل سہم کر رہ گیا تھا۔ باہر اماں موجود تھیں، اگر اس نے انہیں کچھ بتا دیا یہ سوچ آتے ہی میں فوراً باہر بھاگا تھا، مگر تب تک وہ اماں کے کمرے میں جا چکی تھی۔ میں مزید اپنے ماضی کو یاد کرتا، اس سے پہلے ہی زرینہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور میں ایک دم حال میں لوٹ آیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ کیا ہوا، کہاں گم ہو رہے ہیں آپ بار بار؟ سب خیریت ہے نا؟ دوبارہ پوچھ رہی ہوں۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا کہ کیا ہوا، چلے ہو گئی سب بچوں سے ملاقات؟ اس نے ہاں سر کو ہاں میں ہلایا تھا اور میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی کہ بالکل ہو گئی سب سے ملاقات، اب گھر چلتے ہیں اور میں آپ کے لیے رات کا کھانا بناتی ہوں، آپ باہر سے کچھ نہیں کھا کر آئیں گے، آج ہم سب ساتھ میں ڈنر کریں گے۔ میں نے مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا تھا اور اس لیے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ہم لوگ سیدھا گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ بیچ میں عائشہ کے بچوں کے لیے تھوڑی بہت سامان خریدنا تھا، مگر فی الحال مجھے اب دیر ہو رہی تھی اور موڈ بھی اتنا اچھا نہیں تھا کہ میں کوئی سامان خریدتا۔ سگنل پر گاڑی رکی تو بے اختیار میری بیوی کی نظر فٹ پاتھ پر گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ قاسم وہ دیکھیں اس بچے کو کس طرح کچرے سے روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر کھا رہا ہے۔ میں نے بے اختیار نظر موڑ کر اپنی بیوی کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اگلے ہی پل میں سانس لینا بھول گیا تھا۔ واقعی ایک چھوٹا سا بچہ جس کے چہرے پر چونٹیاں چل رہی تھی، وہ زمین پر بیٹھا روٹی کا ٹکڑا ڈھونڈ کر کھا رہا تھا۔ میں نے فوراً گاڑی ایک طرف لگائی تھی اور جلدی سے گاڑی سے اتر کر اس بچے کی طرف بڑھا تھا۔ میری بیوی ممتا کے احساس سے تڑپ کر اس بچے کے پاس پہنچی تھی۔ مجھ سے پہلے اس نے اس معصوم بچے کو کھڑا کیا تھا اور اپنے دوپٹے سے اس کے چہرے پر چلتی ہوئی چونٹیوں کو صاف کر کے اس کے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا لے کر سر نفی میں ہلایا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، نہیں بیٹا، اس طرح کچرے کے ڈھیر سے کھانا نہیں کھاتے، بھوک لگ رہی ہے، آؤ کھانا میں کھلاتی ہوں۔ مگر اس سے پہلے ہی اس معصوم بچے نے گھبرا کر میری بیوی کے ہاتھ خود سے ہٹائے تھے اور بے اختیار دوسری طرف کپڑے کی گٹھڑی رکھی ہوئی تھی اور وہاں دوڑا تھا۔ میں نے سہم کر اس بچے کو دیکھا تھا، خدا نہ خواستہ اگر کوئی گاڑی اسے مار دیتی تو وہ بہت بری طرح زخمی ہو جاتا۔ میں اور میری بیوی اس طرف اب بڑے تھے، مگر جیسے ہی میری نظر اس گھٹری کے پاس بیٹھی اس عورت پر گئی تو میں اگلا سانس لینا بھول گیا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ سلطانہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے میرے جسم سے جان نکال لی ہو۔ میری بیوی ان لوگوں کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر میں نے بے اختیار اس کا ہاتھ روک لیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ قاسم ہاتھ چھوڑیں، میں اس بچے سے مل تو لوں، اس کی ماں کی حالت بھی دیکھیں، کچھ پیسے دے آتی ہوں۔ مگر میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے اس لیے گاڑی کی طرف بڑھا تھا کہ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ اگر میری بیوی کو سلطانہ کے بارے میں پتہ چل گیا، یہ سوچ کر میں اگلا سانس نہیں لے پایا تھا۔ میں نے اسے فوراً گاڑی میں بٹھایا تھا اور سیدھا اپنے گھر کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ مجھ سے بار بار وہ ایک ہی سوال پوچھ رہی تھی کہ قاسم کیا ہوا ہے، کوئی مسئلہ ہے، مجھے بتائیں، لیکن میں کچھ بولنے کی حالت میں ہی نہیں رہا۔ بس چپ چاپ میں نے اسے گھر کے سامنے اتار دیا اور سیدھا اسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرا دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ اسپتال پہنچ کر میں سیدھا اپنے کیبن میں جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار سلطانہ کا مٹی سے اٹا ہوا چہرہ آ رہا تھا۔ اس روز سلطانہ نے میری اماں کو جا کر صرف اتنا کہا تھا کہ وہ اپنے گھر لوٹ جانا چاہتی ہے۔ اماں نے کافی اعتراض کیا تھا کیونکہ وہ ہمارے گھر پڑھنے کے لیے آئی تھی۔ ہمارے گھر سے اس کی یونیورسٹی قریب تھی، مگر وہ ضد پر اڑی ہوئی تھی کہ وہ اسی دن اپنا سامان لے کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ میں تھوڑا پریشان ہوا تھا کیونکہ اس نے گولی نہیں کھائی تھی۔ اب کیا ہوگا، میں اسی حوالے سے سوچتا جا رہا تھا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ 2 مہینے بعد خالہ کی روتی ہوئی کوئی فون کال آئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ سلطانہ اپنا سامان لے کے گھر سے بھاگ گئی ہے۔ آپ کو کچھ پتہ ہے وہ کہاں گئی ہے؟ کیا آپ کے گھر آئی ہے؟ جبکہ میں سانس لینا تک بھول گیا تھا۔ سلطانہ کہاں بھاگی تھی اور کیوں بھاگی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر اب ساری چیزیں کلیئر ہو گئی تھی۔ وہ بچے کے لیے بھاگ گئی تھی اور وہ بچہ کسی اور کا بچہ نہیں تھا بلکہ میری اولاد تھی۔ میں نے وہیں سر تھام لیا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر رو لوں۔
مگر میں ایسی جگہ پر موجود تھا کہ اگر میں ایسی غلطی بھی کر دیتا تو ساری جگہوں پر میرا تماشا بن جاتا، اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ کافی دیر تک میں اسپتال میں ہی بیٹھا رہا، حالانکہ میری بہت ضروری میٹنگ تھی، مگر میں نے وہ کینسل کر دی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بھی فی الحال کسی کا بھی سامنا کر پاتا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی بزدلی یہی تھی کہ نہ میں نے سلطانہ سے نکاح کیا تھا اور نہ اس بچے کو اپنا نام دیا تھا، اور آج جب مجھے موقع ملا کہ میں سلطانہ کو تھام سکوں، اسے سنبھال سکوں، اپنی اولاد کو اپنے سینے سے لگا سکوں، تب بھی میں ڈر کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میں مرد کے نام پر دھبا تھا، اور یہ بات مجھے آج بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ رات کے تقریباً 10 بجے میری واپسی ہوئی تھی۔ میں اب اسپتال میں بیٹھے بیٹھے بھی تھک گیا تھا، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ آج میری زندگی کس طرح پلٹنے والی تھی۔ گاڑی پورچ میں پارک کر کے میں اندر کی طرف بڑھا تھا کہ جیسے ہی میں مرکزی دروازے عبور کر کے لاؤنج میں داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر اگلا سانس بھی نہیں لے پایا۔ سلطانہ امی کے پہلو سے لگی بیٹھی تھی اور میرا بچہ اسی کی گود میں رکھے تھا سو رہا تھا۔ میری بیوی اس کے سامنے پانی کا گلاس پیش کر رہی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری بیوی آہٹ پا کر میری طرف مڑی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ کیا لگا تھا آپ کو وہ کھلایا ہوا انداز، چڑچڑا لہجہ، میں بھانپ نہیں پاؤں گی کہ کچھ گڑبڑ ہے؟ افسوس ہے مجھے قاسم، آپ ایک مسیحا ہو کر کسی کی زندگی اس طرح تباہ کر سکتے ہیں۔ میں نے نم آنکھوں سے سلطانہ کو دیکھا جو امی کے سینے سے لگی زار و قطار رو رہی تھی۔ میں قدم بہ قدم چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی تھی، جائیں آپ یہاں سے، آپ کی وجہ سے میرے بچے کا پورا بچپن برباد ہوا ہے۔ میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ آپ نکاح کر لیں، لیکن نہیں، آپ کو صرف اور صرف اپنی مردانگی دکھانی تھی، اور وہ بھی صرف تنہائی میں، جو آپ نے دکھائی، لذت حاصل کی اور پھر مجھے مرنے کو چھوڑ دیا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی ڈاکٹر قاسم، آپ نے میرا سب کچھ چھین لیا تھا، جبکہ میں کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ میری اماں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اب سمجھ آئی تمہاری گھر اولاد کیوں نہیں ہوتی۔ جب تم اپنی ہی اولاد کو سنبھال نہ سکے، اسے سینے سے نہ لگا سکے، تو تمہارے ساتھ کیوں اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ کرتا؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں نے ایک نظر سلطانہ پر ڈالی تھی اور خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ تقریباً 2 روز تک میری بیوی میرے پاس آئی ہی نہیں۔ تیسرے دن تھک ہار کر میں نے ہی اماں کے کمرے کی رخ کیا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو سامنے ہی وہ اماں سے باتیں کر رہی تھی۔ میں قدم بہ قدم چلتا ہوا ان دونوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میری ماں بولی تھی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قاسم میں تمہیں معاف کر دوں اور زرینہ تمہارے ساتھ رہے، تو اس کے بدلے تمہیں سلطانہ سے نکاح کرنا ہوگا اور اپنے بیٹے شانی کو سینے سے لگانا ہوگا۔ کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ میں بے اختیار بولا کہ اماں اب جو کہیں گی میں وہی کروں گا، اور خاص کر سلطانہ کے لیے میں واقعی دل سے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اماں میں ڈر گیا تھا، مجھے لگا کہ آپ ناراض ہو جائیں گی، خالہ کبھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں گی، اس لیے میں نے اپنے قدم پیچھے کر لیے تھے۔ مگر ابھی میں اپنا جملہ پورا کرتا اس سے پہلے ہی میری بیوی بولی تھی، مگر آپ کی نیت میں فطور تھا قاسم۔ افسوس ہے مجھے کہ آپ میرے شوہر ہیں، آپ اتنے ظالم ہو سکتے ہیں، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اکثر میں نماز میں دعا کرتی تھی کہ آپ جیسا شوہر ہر عورت کو ملے، مگر اب میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جیسا مرد کسی عورت کے نصیب میں نہ آئے، کیونکہ آپ انسان نہیں، حیوان ہیں جن کے سینے میں دل نہیں، پتھر ہے۔ میرا دل واقعی شرمندگی کی آخری انتہا پر پہنچ گیا تھا۔ میں بے اختیار کھڑا ہوا تھا اور سیدھا سلطانہ کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ آج بھی اس کا وہی کمرہ تھا جو 7 سال پہلے اس کا ہوا کرتا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ شانی کو بیڈ پر سلا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں نے اس کے قدموں میں جا کر جھک گیا تھا اور اس کے پیروں پر پاؤں پکڑ کر زار و قطار روتے ہوئے بولا کہ خدا کے لیے سلطانہ، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی، میری غلطی کی معافی نہیں ہے سلطانہ، مگر مجھے معلوم ہے تم بہت اچھی ہو، تو مجھے معاف کر دو گی۔ مگر اس نے مجھے معاف نہیں کیا تھا، اس نے رخ پھیر لیا تھا۔
مگر کہتے ہیں نا کہ ایک معافی انسان کو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ امی کی باتیں سن زرینہ کے برین واشنگ اور میرا بار بار اس کی طرف جھکاؤ سلطانہ کو راضی کر گیا۔ میں نے سادگی سے سلطانہ سے نکاح کر لیا تھا، شانی کو باپ کا نام دیا۔ میں نے دونوں بیویوں کو ایک ہی گھر میں رکھا۔ زرینہ کبھی بھی سلطانہ کو کچھ نہیں کہتی تھی، بلکہ ہمیشہ اس کا خیال رکھتی۔ اس کے معصوم سے اس نے زندگی کے پورے 7 سال برباد کر دیے تھے، اور میں بھی اسے اتنی محبت اور پیار دیتا ہوں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے سال ہی زرینہ کو بھی اولاد نرینہ سے نواز دیا۔ کہتے ہیں نا کہ جب آپ اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگت لو تو اللہ بھی عطا کر ہی دیتا ہے۔ جس روز سلطانہ نے مجھے معاف کیا تھا، اس روز سے بھی میری زندگی میں بہار آنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے زندگی سے صرف ایک ہی سبق سیکھا، جیسا آپ کرو گے ویسا ہی آپ کو لوٹ کر ضرور ملے گا۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے کئی سال زرینہ نے سمجھوتا کیا ہے، اور میری ہی وجہ سے آج بھی وہ سمجھوتا کر رہی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ زرینہ کو سلطانہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ خوش تھے، لیکن میں جانتا ہوں کہ زرینہ ایک عورت ہے، اور ایک عورت کبھی بھی اپنا شوہر بانٹ نہیں پاتی۔ وہ اپنا شوہر بانٹ رہی ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں اس بات کی بہت عزت کرتا ہوں۔ آج آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔